اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ ہم آپ کو نماز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ سے کلام کرتا ہے نماز میں، اور اللہ سے اس کی محبت جو ہے نا وہ عشق کی حد تک چلی جاتی ہے، اور وہ اس نماز میں جو ہے لذت حاصل کرتا ہے۔ بات کرنا اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کو پا لیا ہے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ کی حکومت ہو، ان کی اعلیٰ ترین لذت جو ہے وہ نماز ہے۔ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دیکھیں سارا دن کام کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سارا دن کام کرتی ہیں، اور پیغمبر اکرم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گود میں بچہ ہے، ہاتھ چکی پر ہے اور وہ سو رہی ہیں۔ آہٹ پا کر نیند سے بیدار ہو گئیں۔ رسول خدا نے کہا عزیزم، دنیا کی تلخی کو آخرت کی شیرینی کے لیے پی لو۔ فاطمہ الزہرا بہت تھکی ہوئی ہیں، بال بچے ہیں، امور خانہ داری میں پہلے تو کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں تھا۔ اس وقت آپ کے لیے بہت مشکل تھی، لیکن جس وقت معاون کے طور پر فضہ خادمہ ملی تو پیغمبر اکرم آ گئے اور سفارش کی کہ زہرا، فضہ بھی تمہاری ہی طرح کا انسان ہے، لہٰذا امور خانہ کو تقسیم کر کے انجام دیں۔ ایک دن گھر کا کام آپ کریں، ایک دن فضہ کرے گی۔ زہرا کام کرتی ہیں، تھکی ہیں، امور خانہ داری ہمیشہ مشکل کام ہے، بچے کی دیکھ بھال بھی ایک مشکل کام ہے، اس طرح شوہرداری بھی ایک مشکل کام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا ان تمام کاموں کو احسن طریقے سے انجام دیتی ہیں، لیکن جب رات کی تاریکی ہوتی ہے اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نیند کہاں، تھکاوٹ کہاں، اس طرح سے دارگاہ الہی میں کھڑی ہوتی ہیں کہ پاؤں پر ورم آ گیا ہے۔ دو اشخاص کے بارے میں لکھا ہے کہ دونوں قیام میں اتنا کھڑے رہتے ہیں کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ ایک تو اللہ کے محبوب جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری خود ان کی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا، کہ آپ رات کو اٹھتی تھیں، عبادت اور دعا کرتی تھیں، وہ بھی دوسروں کے لیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں رات سے صبح تک قیام قعود میں کھڑی رہتی، نماز بجا لاتی اور جو کچھ دعا کرتی اس میں کہتی تھیں اے خدا میرے ہمسائے، اے اللہ مسلمان۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا اماں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتی۔ فرمایا یا بنیا الجار ثم الدار، بیٹے پہلے ہمسایوں کے لیے پھر گھر والوں کے لیے دعا کیجیے۔ تصور کیجیے آپ جناب فاطمہ الزہرا ہمیں کیا سکھا رہی ہیں کہ پہلے دعا کرنی ہے تو دوسروں کے لیے کرو، اپنے مرحومین سے پہلے دوسروں کے مرحومین کے لیے دعا کرو۔ ہمیشہ اگر دعا کرو تو اس میں سارے مومن مسلمانوں کو شامل کرو، سارے بندگان خدا کو شامل کرو، اور دعا بھی اس طرح کرنی چاہیے جیسے اگر کوئی خدا نخواستہ کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو کہیں کہ اللہ یا اللہ تو اس کو نیک ہدایت دے، نیک ہدایت کی دعا کریں، اور اگر کوئی بہت ظالم ہے تو اس کو کہیں کہ یا اللہ اگر اس کے لیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہدایت پائے تو پھر تو بندگان خدا کو، اپنے بندوں کو اس سے محفوظ کر دے۔ تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جبلتوں اور میلانات کو تسکین پہنچائیں، اور اسلام میں نفس کشی حرام۔ اب یہاں سے جس کے گھر میں نماز ہوتی ہے، جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ نیکی کے فرشتے آتے ہیں، شیاطین اور اس کے چیلے جو ہیں نا گھر سے چلے جاتے ہیں، جہاں پہ عبادت الہی ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو اس میں جو کہتے ہیں نا کہ اس میں اچھی وائبس آتی ہیں، اچھی فیلنگ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جہاں پہ فیلنگ اچھی ہوگی نیکی کے فرشتے وہیں پہ تو آئیں گے۔ تو اب
یہاں سے ہم یہ بتائیں گے کہ وہ گھر کیسا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس گھر کو ہونا چاہیے، اور کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں جو ہے نفس کشی جو ہے حرام ہے۔ بہت ساری روایت میں وارد ہوا ہے کہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی فطری خواہشات کو کچل دے اور اپنے جذبات کو تسکین نہ پہنچائے۔ قرآن فرماتا ہے ایک انسان کو جس طرح آخرت کی فکر کرنی چاہیے اس طرح دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے، ساتھ ہی اپنے فطری رجحانات اور جذبات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی پروردگار عالم سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرما رہے جو کچھ تمہیں خداوند عالم نے مال و دنیا دیا ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت کی بھلائی چاہو اور ساتھ ہی دنیا سے بھی اپنے حصے کو مت بھولو۔ یعنی اے انسان جو کچھ تمہیں مال و دولت، طاقت، عقل و ہمت اور امن جیسی نعمتیں دی گئی ہیں ان کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سدھار لو، لیکن یہ یاد رہے کہ اپنے دنیاوی حصے کو بھی فراموش نہ کرو۔ صرف ایک طرف ہی جھکے نہ رہو، صرف دنیا ہی میں غرق ہونا غلط ہے۔ اس طرح اپنے مال و دولت، جوانی، عقل و سلامتی اور علم کو صرف آخرت کی نظر بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ چاہیے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی فکر کرے۔ صدر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگوں نے ایک گمراہی کا طریقہ اختیار کیا، یعنی لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک انسان کو دن رات ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کو ترک کر دینا چاہیے اور فطری جذبات اور خواہشات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لیکن جس وقت اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے اس خیال کو کچل ڈالا، بلکہ بہت برے طریقے سے کچل ڈالا۔ صاحب وسیلہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک دفعہ 3 خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ترک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے گوشت کھانا ترک کیا ہے۔ اور تیسری عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے خوشبو کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ سن کر حضور اکرم سخت ناراض ہوئے۔ دیکھا کہ امت میں ایک گمراہ نظریہ پیدا ہونے لگا ہے، نماز کے وقت کے بغیر ہی مسجد میں آئے۔ اور روایت میں ہے کہ جس وقت حضور اکرم مسجد میں تشریف لائے تو اس قدر جلدی میں آئے کہ دوش مبارک پر ابا صحیح طریقے سے پہنی بھی نہیں تھی، بلکہ ابا زمین سے کھینچی جا رہی تھی۔ ابا کا ایک سرا رسول اکرم کے دوش مبارک پر تھا اور دوسرا سرا زمین پر تھا۔ اس حالت میں آپ نے حکم دیا کہ لوگ جمع ہوں۔ لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر مسجد میں چلے آئے۔ حضور اکرم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد آپ نے کہا میں یہ سن رہا ہوں کہ میرے اصحاب کے درمیان ایک غلط فکر جڑ پکڑ رہی ہے۔ یہ غلط فکر کیا تھی جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی؟ اس کے بعد جناب سرور کائنات نے فرمایا میں اللہ کا پیغامبر ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، لذیذ کھانا بھی کھاتا ہوں، اچھا لباس بھی پہنتا ہوں، خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں اور خواتین بھی رکھتا ہوں، یعنی میں شادی بھی کی ہے میں نے، اور مباشرت بھی کرتا ہوں۔ پس جو کوئی میری سنت سے انحراف کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ جملہ پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ کئی ایک جگہوں میں استعمال ہوا، یعنی کہ جو شخص میری روش اور طریقے کو اختیار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ اسی روایت کی مانند ایک اور روایت بھی ہے جو مرحوم فیض کاشانی نے صافی میں نقل کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ تکرار کے ساتھ یعنی بہت دفعہ پیش آیا۔ ایک دفعہ وعید عذاب پر مشتمل ایک آیت نازل ہوئی تو چند افراد بہت زیادہ ڈرے اور یک لخت دنیا سے ہاتھ اٹھائے اور صرف آخرت کی فکر میں لگے رہے۔ مرحوم فیض فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس کسی کام سے ایک عورت آئی تو شادی شدہ تھی لیکن بغیر کسی زیب و زینت کے، بغیر یعنی شوہرداری کے آثار نظر نہیں آئے۔ پوچھا کیا تمہارا شوہر مر گیا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کے ساتھ سیرا کی خلوت میں عبادت میں مشغول ہے۔ اس نے عہد کیا ہے کہ میرے ساتھ نہیں رہے گا،
اس کے دوست نے ارادہ کیا ہے کہ لذیذ غذا نہیں کھائے گا، اور اس کے تیسرے ساتھی نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھے گا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے اس معاملے کو حضور اکرم تک پہنچایا۔ اس روایت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم بہت ناراض ہوئے، نماز کے وقت کے بغیر مسجد میں آ گئے، اور اس روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور بہت جلدی میں تھے، مسجد میں آئے لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں نے سنا ہے کہ ایک گمراہ فکر مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض مسلمان پہاڑوں اور غاروں میں جا کر عبادت میں مشغول ہیں۔ ان لوگوں کا اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھے کھانے نہیں کھاتے، لوگوں کے ساتھ معاشرت نہیں رکھتے، در حالانکہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، میں اچھا کھانا بھی کھاتا ہوں، میں تمہارا پیغمبر ہوں، لیکن اپنی زوجہ سے محبت بھی رکھتا ہوں۔ جو میری سنت کو ترک کرے وہ مجھ سے نہیں۔ ہر وہ شخص جو نسل کشی کرے، ہر وہ شخص جو شادی نہ کرے اور مشغول عبادت ہو جائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ تھا، اور یہ طریقہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا تھا، کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کو اس وقت جب پہلی مرتبہ کوفے میں داخل ہوئے تو مسجد میں گئے۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ لوگ بے وقت عبادت میں مشغول ہیں۔ امیر المومنین نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ رجال الحق ہیں۔ مولا نے پوچھا کہ رجال الحق کون ہیں؟ جواب دیا گیا، مولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، اگر کچھ مل جائے تو کھاتے ہیں، ورنہ صبر کرتے ہیں، اور مسجد میں ہمہ وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین ناراض ہو گئے، اور آپ نے ان کو فرمایا، اسلام کے لیے غلط فکر اور غلط راستے نہ بنائیں، یہ کام اسلامی نہیں ہے، اور فرمایا، کتا بھی تو تمہاری طرح رہتا ہے، اگر کوئی چیز اس کو دیتے ہیں تو کھا لیتا ہے، ورنہ صبر کرتا ہے۔ آخر کار ان افراد کو اسی وقت مسجد سے باہر نکال دیا۔ یعنی افراط و تفریط کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے، لڑکے کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، لڑکیاں کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اس مقصد کو پورا کریں، آپ شادی کریں، اپنی نسل کو بڑھائیں۔ جناب سرور کائنات نے کہا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر نازا ہوں گا، چاہے وہ سقط شدہ اولاد ہو۔ یعنی ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، یعنی آپ اللہ کا کہنا نہیں مان رہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب جوان ہو جائیں تو شادی کر دو۔ اب وہ دیکھنے ہی میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آدھی زندگی تو 30-35 سال ویسے ہی گزر جاتی ہے، پھر کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ دین اسلام میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، بالکل قیم دین ہے، بالکل صراط مستقیم درمیانہ راستہ ہے۔ عبادت الہی کریں، جب وقت ہو عبادت الہی کریں، اور دنیاوی کام بھی کریں، کما کے بھی لائیں۔ ایک جو مرد جا کے کما کے لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے ہر قدم پہ اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کام کرے۔ اگر ایک عورت ایک گلاس پانی اپنے شوہر کو پلا دیتی ہے تو وہ گویا پروردگار عالم کہتا ہے جہاد کا ثواب ہے۔ ہر چیز میں پروردگار عالم نے اتنا اجر و ثواب